الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے فضیلت اور عظمت شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج 26 رجب المرجب ہے اور آج دی رات جو آن والی رات ہے وہ شب معراج ہے. 27ویں رجب المرجب دی شب ہے اور یہ وہ عظیم رات ہے جس رات نو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو دلہا بنایا، فرشتیاں دی ایک جماعت بھیجی، حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں جبریل امین براق لے کے
دیگر تحائف لے کے پیش ہوئے اور آ کے ایک خوشخبری سنائی، ان اللہ اشتاقا الی لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تواڈے نال ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ شب معراج دا جو واقعہ ہے وہ تو اسی ذکر کرتے ہی رہنے ہیں اور سنتے ہی رہنے ہیں، اور تقریباً ہر بندے نو اس واقعے دا علم ہے، اور اس دے وچ بہت ساریاں نشانیاں نے، بہت ساریاں اس دے وچ حکمتاں نے، بہت سارے اسرار نے، اور بہت ساری اس دی وجوہات نے، اور اساں اس دے وچ یہ ویکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے تو اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج عطا فرمائی، لیکن ساڈے واسطے معراج دے وچ کیا ہے، سانو اللہ نے کی عطا فرمایا ہے، اور اسی اگر چاہیے کہ اسی وہ فیض حاصل کریے، وہ رحمت حاصل کریے، وہ اللہ تعالیٰ دی خاص قربت سانو ملے، تو سانو اس کے واسطے کی کرنا چاہیے، اور آیا کہ ایسی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے حضور آقا علیہ السلام دی امت دے واسطے بھی اس معراج دے وچ رکھی ہے، یا فقط معراج حضور دے واسطے ہی سی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو جو معراج عطا فرمائی ہے، جو معجزہ ہے معراج عطا فرمایا ہے، آقا علیہ السلام نو جو عظمت عطا فرمائی، جو شان عطا فرمائی، جو مقام عطا فرمایا، جو بلندی عطا فرمائی، جو سیر کرائی، جو نشانیاں دکھائیاں، جو عطا فرمایا، وہ تو حضور دی ذات واسطے ہے، لیکن جو آقا علیہ السلام دی امت ہے اس نے بھی بہت کچھ عطا فرمایا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام دی امت نو شب معراج بہت کچھ عطا فرمایا گیا ہے، اور اسی چیز نو اسی دہرانا ہے، اور اس عہد اس نو یاد کرنا ہے کہ آج دی جو شب ہے، چونکہ وہ شب معراج ہے، تو اسی اگر اس شب نو یاد کریے کہ جس شب نو اللہ نے اپنے محبوب نو معجزہ معراج عطا فرمایا، اور اس ادب، اس احترام اور اس عقیدت کے نال اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں جھکیے، آ کے توبہ کریے، اللہ دا ذکر کریے، اللہ تعالیٰ کو معافی منگیے، اللہ دا ذکر کریے، اس دے محبوب دا ذکر کریے، تو ضرور سانو بھی اللہ تعالیٰ اس معراج دی خیرات ضرور عطا فرمائے گا۔ تحفہ معراج بہت سارے نے، جنہ میں جو سب تو بڑا جو تحفہ ہے وہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام دی امت تے 5 وقت دی نماز پڑھنا فرض فرمایا، اور اس دے وچ بھی اللہ دی رحمت ہے۔ ابتداً اللہ تعالیٰ نے 50 نمازاں فرض فرمائیاں نے، فرمایا اے میرے محبوب علیہ السلام، تواڈی امت دے واسطے 50 نمازاں ایک دن دے وچ، یعنی 24 گھنٹے وچ 50 نمازاں پڑھنیاں فرض نے۔ آقا علیہ السلام واپس تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی، اور آپ نے حضور نو مشورہ دیتا کہ تسی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ لوٹ کے جاؤ اور گزارش کرو کہ اے میرے مالک، میری امت کمزور ہے، انہاں دے واسطے تخفیف کیتی جائے۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، اور آندے رہے، پھر جاندے رہے، پھر آندے رہے، پھر جاندے رہے، یہاں تک کہ 45 نمازاں معاف ہو گئیاں اور 5 رہ گئیاں۔ اب جب آقا علیہ السلام آخری مرتبہ تشریف لے گئے نے، آقا علیہ السلام نے عرض کی تھی، تو خلق کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب، جو میرا وعدہ ہے وہ بھی وہی ہے، لیکن جو تو آیا ہے تو تیرے آن دی لاج بھی میں رکھنی ہے، لہذا 50 کی بجائے 5 کر دیتیاں نے، لیکن جو 5 پڑھے گا ثواب 50 دا عطا کرا گا۔ تو یعنی اے ہے من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ ایک نیکی لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔
اشر و امثالھا کہ ان دی مثل اللہ 10 عطا فرمائے گا. تو ایک دے بدلے جو 10 ہے یہ بھی شب معراج دا تحفہ ہے کہ ایک دے بدلے 10 نیکیاں، ایک نماز دے بدلے 10 نمازاں دا ثواب. تو وہ جو تحفہ ہے، جو الگ نماز دی فضیلت ہے وہ تو اپنی جگہ تے جو حدیث وچ موجود ہے، با جماعت پڑھن دی، مسجد وچ پڑھن دی، خشوع اور خضوع نال ادا کرن دی، لیکن یہ سمپل ہے. خالق نے فرمایا میرے محبوب 5 پڑھن گے 50 دا ثواب ادا کراں گا کہ تیرا آن بھی، کہ تیرے آن دی لج بھی رہ جاوے، اور جو میرا فیصلہ ہے وہ بھی بدلتا نہیں، تخفیف ہے تیری ذات دے واسطے. لہذا اپنی امت نو میرا پیغام دے، 5 پڑھتے رہو 50 دا ثواب عطا کرتا رہاں گا. تو یہ خاص تحفہ ہے معراج ہے. اور اس دے وچ آقا علیہ السلام جب آپ واپس تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر مشورہ دیتا، حضور 5ویں زیادہ نے، تسی پھر جاؤ. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مینوں شرم آندی ہے کہ میں اپنے رب دے کولوں جا کے اس تو بھی کٹ کراواں، اس تو بھی کم کراواں. تو مینوں شرم آندی ہے. اب یہ جو شرم ہے، یہ شرم دا مقام کیا ہے جو آپ نے فرمایا کہ اب میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ جان تو مینوں شرم آندی ہے کہ میں ہن اللہ دی بارگاہ وچ یہ سوال نہیں کر سکتا. تو یہ ہے کہ چونکہ بندہ بنیا ہی بندگی دے واسطے ہے، اللہ دی عبادت دے واسطے انسان بنیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان اور جن بنے ہی عبادت دے واسطے نے، تو جنوں بنایا ہی عبادت دے واسطے جائے اور وہ پھر عبادت نہ کرے تو پھر اس دی وہ شان نہیں. اے شرم ہے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مینوں شرم آتی ہے کہ بندہ اللہ دا ہوئے اور پھر اللہ دی عبادت نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا. تو فرمایا جڑا میرا امتی ہے، جڑا میرا غلام ہے، اس دے واسطے 5 نمازاں پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہوئے گا. لہذا فرمایا انہاں تے ہونا ہی چاہیے. ایک بندہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ ایک دن دے وچ 5 ٹائم تو حاضر ہونا ہی چاہیے. تو فرمایا اب اسی مزید تخفیف نہیں کراواں گے، کیونکہ یاد ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ بار بار انسان جس وقت پیش ہوئے گا تو مالک راضی ہوئے گا. حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے شب معراج نو اللہ تعالیٰ دا خصوصی دیدار فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے اس دیدار دے وچ بھی اپنی امت دے واسطے خیرات رکھی ہے. آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ گزارش کی تھی کہ اے مالک جو آج تو قرب عطا فرمایا ہے، اب پھر یہ دوبارہ کیسے ملے گا؟ آج جو محبت عطا فرمائی ہے، اگر یہ چاہیے کہ دوبارہ بھی یہی ملے تو کیا کرنا ہوئے گا؟ خالق کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب جس وقت نماز پڑھے گا، سجدہ کرے گا، تو سجدے وچ جدو جاؤ گے تو اتنا ہی میرے قریب ہو جاؤ گے. خالق کائنات نے اس سے ہی وجہ تو فرمایا واسجد واقترب کہ سجدہ کر اور قریب ہو جا. تو یہ جو نعمت ہے، سجدہ کرنا ہے زمین دے اور قریب ہونا ہے عرش والے مالک دے. تو فرمایا کہ سجدہ کر اور قریب ہو جا. تو یہ بھی شب معراج دا تحفہ ہے. اور خالق کائنات نے فرمایا کہ جدو جویں نماز پڑھو گے، جیسے جیسے سجدے کرو گے، تو فرمایا ویسے ہی میرا قرب ہوئے گا، ویسے ہی میری رحمت ہوئے گی، ویسے ہی میری عطا ہوئے گی. خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا کہ جنہیں رحمان دے بندے نے وہ ایسے نے کہ وہ سجدہ کرتے آیا، قیام کرتے آیا رات گزار دیتے ہیں. تو وہ عام سجدہ تو نہیں ہوتا. اب وہ سجدہ وہ تو نہیں ہوتا کہ انسان زمین تے سر رکھ دے تو بس پڑے ہی رہے. وہ سجدہ بیداری والا سجدہ ہوتا ہے، وہ سجدہ قرب والا سجدہ ہوتا ہے کہ وہ سجدہ اینا مالک دے قریب کر دیتا ہے کہ پھر سارے سجدوں اٹھان دے دل ہی نہیں کرتا. رات ختم ہو جاتی ہے لیکن سجدہ ختم نہیں ہوتا.
کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے نماز کے متعلق الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج کرایا ہے تو بڑا اہتمام فرمایا ہے، اس کے واسطے بہت کچھ کیتا گیا ہے، بڑی تیاری کی گئی ہے، خصوصی انتظامات کیتے گئے ہیں، انبیاء کرام کو بلایا گیا ہے، مسجد اقصی کو سجایا گیا ہے، اتنے نماز پڑھائی گئی، فرشتے آئے، براق آیا، پھر آسمانی دنیا، بہت کچھ خالق کائنات نے فرمایا ہے اپنے محبوب دے معراج دے واسطے، اور اس محبوب نے اپنے امتیاں دے واسطے معراج نو آسان فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ تینوں زیادہ اہتمام کرن دی ضرورت نہیں، تو وضو کر، پاک صاف ہو اور مسجد جا، اگر مسجد نہیں جا سکتا تو کاری جائے نماز بچھا، نماز پڑھ، سر سجدے رکھ اور معراج پا۔ تو یہ فیضان معراج ہے جو خلق کائنات نے آقا علیہ السلام کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ اور بھی بہت ساری عطاواں نے، سورہ باقرہ دی آخری 2 آیات یہ بھی خلق کائنات نے شب معراج کو عطا فرمائیاں نے، اور یہ جڑیاں 2 آیات نے سورہ باقرہ دی آخری 2 آیات، انہاں نو 2 نور آکھیا گیا ہے۔ یہ 2 آیتاں 2 نور نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ انہاں نو صبح شام 1 مرتبہ تلاوت کرتا ہے، فقط تلاوت رضا الہی دے واسطے کرے، اس سے قریب شیطان نہیں آ سکتا، اس سے جادو اثر نہیں کر سکتا، اس کو شیطان برگلا نہیں سکتا۔ جتنے بھی شیطانی اثرات نے، برے اثرات نے، نیگیٹیوٹی ہے، جو منفی چیزاں نے، وہ اس انسان دے قریب نہیں آ سکتیاں، کیونکہ اس نے اللہ دے نور حاصل کر لینے۔ تو یہ 2 آیات سورہ باقرہ دی اسی خصوصی فضیلت ہے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ انہاں نو تلاوت کر لیندہ ہے، انہاں نو یاد کر لیندہ ہے اور انہاں نو پڑھتا ہے، پھر وہ اللہ دے قرب وچ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ان دے اوتے خاص رحمت ہوندی ہے، اور دنیا دا کوئی جادو اس بندے دے اثر انداز نہیں ہو سکتا جو سورہ باقرہ دی آخری 2 آیات دی تلاوت کرنے والا ہے۔ تو یہ 2 آیات بھی خلق کائنات نے، اور یہ جو 2 نور نے، یہ بھی خلق کائنات نے شب معراج عطا فرمایا۔ اور درود ابراہیم یہ بھی شب معراج دا تحفہ ہے۔ حضور اقدس دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس وقت آسمانہ دے تشریف لے گئے اور مختلف انبیاء کرام علیہ السلام دے نال آپ کی ملاقات ہوئی، اور وہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دے نال بھی آپ کی ملاقات ہوئی، ملے، گفتگو فرمائی، اور جس وقت آقا علیہ السلام تشریف لان لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے محبوب، میں چاہنا وا کہ تسی اپنی امت نو میری طرفوں بھی کوئی تحفہ جا کے پیش کرو، میرا سلام پیش کرو، میرا تحفہ پیش کرو، ایسی کوئی یادگار، ایسی یادگار بن جائے کہ جیڑی ہمیشہ اس معراج نو تازہ کرتی رہے اور میرا بھی ذکر ہوتا رہے، کیونکہ آقا علیہ السلام دا جو دین ہے وہ ملت ابراہیمی ہے۔ خلق کائنات نے فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، تسا اتباع کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ملت دی۔ تو ہمارا جو دین ہے، جو دین اسلام ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ملت تے ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نو آقا علیہ السلام دا باپ فرمایا گیا ہے، اور آپ ہیں بھی باپ، کیونکہ آپ دی اولاد دے وچوں آقا علیہ السلام نے، لیکن خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پوری امت محمدی دا باپ فرمایا ہے۔ فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، کہ یہ ملت ہے تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو ابھی کم یہ جمع دا سیگا ہے کہ تواڈے سب دے وہ باپ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے نال شب معراج خصوصی ملاقات ہوئی، اور آپ نے فرمایا
اے میرے محبوب میں چاہنا وا کہ تسی میرا بھی کوئی تحفہ لے کے جاؤ، میرا بھی کوئی سلام لے کے جاؤ، تاکہ یہ یاد تازہ ہوتی رہے، یہ برقرار رہے۔ تو فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ تو پھر آپ نے آقا علیہ السلام نے درود ابراہیم فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے نال پھر درود ابراہیم نو نماز دے وچ رکھیا۔ نماز تب تک مکمل ہی نہیں جب تک درود نہ پڑھیا جائے۔ اور آج ہی میں حدیث پاک پڑھ رہا سا، درود ابراہیم نماز دے وچ پڑھنا فرض دی برابر اہمیت رکھتا ہے۔ جڑا بندہ آکھے کہ میں درود نہیں پڑھا گا میری نماز ہو جائے گی، تو اس کی نماز نہیں ہوئے گی۔ یعنی اتحیات بیٹھے اور اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دے تو اس کی نماز نہیں ہوئے گی جب تک وہ درود نہ پڑھے۔ دعا اگر چھوڑ دے تو اس وچ گنجائش ہے، لیکن درود چھڈن وچ گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ درود پاک کی اہمیت ہے۔ اور پھر درود ابراہیم تو علاوہ اور کوئی درود نماز وچ نہیں پڑھیا جا سکتا۔ حالانکہ بہت سارے درود پاک نے جڑے آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمائے نے، میرے اوپر درود پڑھنا ہے تو اس طرح پڑھو، میرے اوپر درود پڑھنا ہے تو اس طرح پڑھو، لیکن جو نماز دا درود ہے وہ درود ابراہیم ہی ہے، کہ نماز دے وچ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، آپ کی یاد موجود ہے کہ جدو اسی آکھاں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، تو آقا علیہ السلام دا بھی ذکر آ گیا، آپ دی آل دا بھی ذکر آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی آ گیا اور آپ دی آل دا ذکر بھی آ گیا۔ تو یہ ہے درود ابراہیم دی اہمیت اور فضیلت۔ اور درود ابراہیم تحفہ معراج ہے، درود ابراہیم دی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ جس بندے نو میرے تے درود پڑھنا یاد نہیں، وہ سمجھ لوے کہ مینوں جنت کا رستہ یاد نہیں۔ جس نو رستہ یاد نہ ہوئے وہ کدے اپنی منزل تے نہیں پہنچتا۔ جس نو رستہ ہی یاد نہیں وہ منزل نہیں پا سکتا۔ تو فرمایا اگر منزل نو پانا ہے تو پھر درود پڑھ، درود پڑھے گا تو تیری منزل تیرے واسطے روشن ہوتی جائے گی۔ اور درود پاک دی اتنی برکت ہے اور اتنی فضیلت ہے، فرمایا من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ اس تے 10 مرتبہ اپنی رحمتہ دا نزول فرماتا ہے۔ تو یہ درود پاک دی برکت ہے۔ اور یہ درود ابراہیم بھی خصوصاً تحفہ معراج ہے، اور بھی بہت سارے تحفے نے، لیکن جو درود ابراہیم ہے یہ خاص ہے۔ اور پھر پوری نماز، اور نماز تو ہے ہی معراج دا پیغام، ایک تو فرض بھی شب معراج ہوئی ہے نماز، اور پھر نماز میں جو اسی ذکر کر رہے ہیں، جو اسی پڑھتے ہیں، وہ بھی سارا واقعہ معراج ہی ہے۔ اور جو نماز میں دعا پڑھی جاتی ہے، دعائیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بہت کردار ہے سارے دین دے وچ، اور بہت سارے ایسی چیزاں نے کہ جہاں انہاں دے دور دیا ہی امت مسلمہ دے خلق کائنات نے لازم قرار دیتیاں نے۔ تو شب معراج اس رات نو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب تے خصوصی لطف فرمایا ہے، اور آپ دی امت تے بھی خصوصی فضل و کرم فرمایا ہے، اور پوری دنیا تے اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم فرمایا ہے۔ خلق کائنات نے معراج اپنے محبوب نو کرایا کیوں ہے؟ اس سے علماء کرام نے بہت ساری وجوہات بیان فرمائیاں نے، اور اگر انہاں ساریاں نو جمع کیتا جائے تو وہ ہے آقا علیہ السلام نے واسطے تسلی، آقا علیہ السلام نو تسکین دین دے واسطے، تسلی دین دے واسطے، آپ نو خوش کرن دے واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو معجزہ معراج عطا فرمایا ہے۔ ایسی کئی وجوہات نے،
جیسے کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب انہوں دا وصال یہ بھی آقا علیہ السلام دے واسطے بہت غم دا سبب سی. آپ نے بڑا آپ دا ساتھ دیتا اور دیندے رہے. جس وقت آپ دا وصال ہویا ہے تو آپ بڑے غمگین ہوئے. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین آپ دا بھی جو وصال ہے وہ بھی آقا علیہ السلام دے واسطے بہت غم دا سبب سی. اور یہ جو سال ہے اس سال نو آقا علیہ السلام نے عام الحزن فرمایا بھی اے جڑا سال ہے اے غم دا سال ہے. تو یعنی آقا علیہ السلام نے اس سال نو غم دا سال فرمایا بھی آپ پریشان سن، آپ غمزدہ سن، غمگین سن. اللہ نے اپنے محبوب دا غم دور کرنے واسطے اپنے حبیب نو معراج کرائی ہے تاکہ میرا محبوب آئے، میرے نال ملاقات کرے، میریاں نشانیاں ویکھے، جنت ویکھے، دوزخ ویکھے، آسمان ویکھے، انبیاء کرام نال ملاقات کرے. اور پھر جو خصوصی عنایات خلق کائنات نے اپنے محبوب نے فرمایا کہ میں وہ کراں تاکہ میرا محبوب خوش ہو جائے. یعنی غم مکان واسطے، پریشانیاں دور کرنے واسطے اور اپنے محبوب نو تسلی دین دے واسطے خلق کائنات نے معراج عطا فرمائی ہے. تو علماء اور مشائخ فرماتے نے خلق کائنات نے جو شب معراج ہے اس نو غم دور کرنے والی رات بنایا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے غم دور فرمائے نے، آپ نو تسلی دیتی ہے، آپ نو خوش کیتا ہے، انعام و اکرام دے نال نوازیا ہے، تحفہ جات دے نال نوازیا ہے، بہت سارے کمالات دے نال نوازیا ہے. تو فرمایا جو آقا علیہ السلام دا امتی یہ چاہتا ہے کہ میرے اوتے اللہ دی رحمت ہوئے، میرے اوتے اللہ دا فضل ہوئے اور میرے اوتے رب راضی ہو جائے اور میرے غم ختم ہو جان، میری پریشانیاں ختم ہو جان، تو وہ اس رات نو اللہ دا ذکر کرے، اس رات نو کثرت دے نال عبادت کرے، فرائض کے علاوہ سنن مستحبات کا اہتمام کرے، نوافل ادا کرے، ذکر کرے، درود پاک پڑھے. جس وقت وہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں آ کے جھکے گا تو خالق کائنات اس نو بھی معراج دا فیضان ادا فرمائے گا. خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام دے سفر معراج دا قرآن مجید فرقان حمید دے تذکرہ فرمایا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. یہ جڑی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت دے وچ اپنے محبوب علیہ السلام دی سیر دا ذکر فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس ذات نے اپنے خاص بندے نو سیر کرائی رات دے تھوڑے جے حصے دے وچ. اب جو لیلن ہے یہ تھوڑا جا حصے واسطے پوری رات نہیں، لیکن وہ صرف دوسری جو کائنات ہے اس دے واسطے تھوڑی جی رات سی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب دے واسطے اس تھوڑے جے نو بھی بہت وسیع فرما لیا سی. کیونکہ کسے نو اس گل دا پتہ بھی نہیں چلیا کہ رات دے وچ کوئی فرق ہویا ہے کہ نہیں ہویا ہے. جو ستے نے وہ اپنے ٹائم تے ہی اٹھے نے. پوری دنیا پورے کائنات دے واسطے رات اونی سی، اونا ہی وقت سی اور اونی دیر دے وچ رات گزری ہے. لیکن خالق کائنات نے اپنے محبوب نو کئی سفر فرمائے، کئی سیرہ کرائیاں، کئی نشانیاں بھی گائیاں، لیکن انہاں دے واسطے وہ تھوڑی جی رات نہیں سی. کم از کم جو اس مقام تے خالق کائنات نے ذکر فرمایا ہے وہ ہے کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ایسا اپنے محبوب نو مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک سیر کرائی. تو سیر دا مطلب ہوتا ہے زمینی سفر، سیر دا مطلب زمینی سفر ہے. تو اب یہ جڑا سفر ہے عموماً اس دور وچ ایک مہینے دا سفر سی. اس دور وچ ایک مہینے دا سفر سی. یعنی اگر کوئی بندہ اس دور وچ جو سواریاں میسر سن، دستیاب سن، انہاں وچوں تیز ترین جو مسافر ہے وہ اگر پہنچتا سی تو اتوں مکہ پاک وچوں وہ ایک مہینے بعد اتنے پہنچتا سی.
اب ایک مہینے کا جڑا سفر ہے وہ تو قرآن پاک نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ میں اپنے محبوب نو سیر کرائی ہے، تو اب ایک رات دے کچھ حصے وچ ایک مہینے کا کم از کم سفر کرایا ہے، لیکن کسی نو احساس تک نہیں ہویا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا دے واسطے، لوگاں دے واسطے تو رات تھوڑی جی سی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب واسطے اس کو بہت وسیع فرما دیتا سی، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اور اس واقعے سے کوئی بندہ اعتراض نہیں کر سکتا، اور شکوک و شبہات جو ہیں وہ شیطانی وسوسے کا اثر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے خالق کائنات نے فرمایا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ نے پہلے اپنی پاکیزگی بیان فرمائی ہے، اللہ نے پہلے اپنی پاکیزگی بیان فرمائی ہے، پھر سفر کا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی فرمایا کہ جس بندے نو میرے پاک ہون تے یقین ہوئے گا، اس نو میرے محبوب دے سفر تے بھی یقین ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا اسرا بعبدہ، یہ نہیں فرمایا کہ اس بندے نے سیر کیتی، فرمایا اس نے بندے نو سیر کرائی ہے، یعنی سیر کیتی نہیں، سیر کروائی گئی ہے۔ تو اپنا جانا اور ہے، اللہ کا بلانا اور ہے، خود سیر کرنا اور ہے، لیکن اللہ دی طرف سیر کروانا اور ہے۔ اور پھر جو سیر کران والا ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ بیادہ الملک ہے، وہ سبحان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاک ہے، تو جو پاک ہے وہ اپنے محبوب نو سیر کرا رہا ہے، تو فرمایا پھر پورا واقعہ ہی پاک ہے۔ اس دے کوئی بندہ شک چ نہیں پی سکتا، اور شک شبے کی گنجائش نہیں رہ جاتی، کیونکہ جو کچھ بھی ہویا ہے وہ اللہ دی مرضی نال اور اللہ دے حکم نال ہویا ہے، اور اللہ نے کروایا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، کہ اساں تو اس دے ارد گرد بھی برکتاں رکھ دیتیاں، کہ جتھوں میرا محبوب گزریا ہے وہ تو جگہ با برکت ہے ہی، جتھے میرے محبوب نے قیام فرمایا، جس جگہ تے میرا محبوب تشریف فرما سی، جس جگہ تے انبیاء کرام علیہ السلام دے نال ملاقات فرمائی، انہاں دی امامت کروائی، خالق کائنات نے فرمایا اوتھے تو میریاں برکتاں نازل ہوئیاں ہی نے، لیکن میں اس پورے علاقے دے اپنی برکتاں دا نزول فرمایا ہے۔ تو اس آیت کے بارے اس بڑی فضیلت علماء کرام نے بیان فرمائی ہے۔ یہ جو آیت سبحان الذی اسرا بعبدہ 15ویں اس بارے دی پہلی آیت ہے، اس بارے فرمایا کہ اس آیت نو، اس رات نو پڑھنا چاہیے، جو بندہ اس نو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس نو بڑی برکتاں عطا کرتا ہے، کیونکہ خالق کائنات نے اس آیت میں برکت کا ذکر فرمایا ہے، اپنی رحمت کا ذکر فرمایا ہے، عطا کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا لنریہ من آیاتنا، کہ اسا اپنے محبوب نو اپنیاں نشانیاں دکھائیاں نے۔ تو جو چاہتا ہے کہ مینو اللہ تعالیٰ دی قدرت دیاں نشانیاں میں ویکھا، اللہ تعالیٰ اس کائنات دے راز میرے اتے کھولے، اور اللہ میرے تے اپنا فضل فرمائے، اور میرے واسطے اس کائنات نو مسخر کر دے۔ اس آیت نو آیت تسخیر بھی آکھیا گیا ہے۔ تسخیر ہوتا ہے کہ مسخر کر دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دے وچ اپنے محبوب دے واسطے پوری کائنات نو مسخر کر دیتا ہے۔ مسخر کیسے کیتا ہے پہلے دونوں ذکر کیتا ہے۔ عام بندے واسطے مہینے دا سفر ہے، اور اس محبوب دے واسطے ایک لمحے دا سفر ہے۔ تو اس محبوب دے واسطے خالق کائنات نے مہینیاں نو لمحہ تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اس نو تسخیر آندے نے، اس نو آندے نے کسی چیز نو مسخر کر لینا، کسی نو تابع کر لینا۔ تو خالق کائنات نے اپنے محبوب دے واسطے پوری کائنات نو مسخر فرما دیتا، ہر چیز مسخر ہو گئی، اور خالق کائنات نے اپنے محبوب نو سیر کرائی۔ تو فرمایا گیا کہ اس رات نو اس نو پڑھنا چاہیے ہے۔ تو اگر کسی نو یہ یاد ہوئے یا اوپر ویکھ کے پڑھنا چاہے تو 2700 مرتبہ یا 900 مرتبہ یا 500 مرتبہ یا 360 مرتبہ اس نو پڑھ کے آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں ہدیہ کرنا ہے، ہدیہ کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ میں، تو پھر اس کے کمال ملن گے۔ اور پھر اس واقعے
اور اس رات کے نال درود پاک جو خاص ہے وہ درود تاج ہے، کیونکہ درود تاج ہے ہی وہ درود جن میں ذکر ہی معراج کا ہے۔ صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اور پھر واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ۔ تو اس درود پاک خصوصی طور پہ آقا علیہ السلام نے معراج کا ذکر کیتا گیا ہے۔ تو اگر اس شب نو کسی نو درود تاج آنا ہوئے تو وہ اس کی تلاوت کرے۔ مختلف تعداد ہے، اپنی ہمت نال ہی پڑھ سکنے ہیں، لیکن یہ ہے کہ 127 مرتبہ پڑھا جاوے یا کلا، چونکہ 27ویں دی رات ہے تو 27 مرتبہ ہی اس نو پڑھ لیا جائے اس نسبت دے نال، اور پڑھ کے حضور دی بارگاہ میں ہدیہ کرنا ہے۔ تو اس دے نال بہت برکات ملدیاں نے، اور درود تاج نو بھی درود تسخیر آکھیا جاتا ہے، اور درود تاج ایک ایسا جامع درود ہے کہ جس دے وچ بہت کمالات نے، اس سے بہت فضائل نے۔ یہ دنیاوی دینی حاجات دے واسطے، ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی امراض دے واسطے یہ بہترین شفا ہے، کیونکہ اندے وچ آقا علیہ السلام دی شان دا ذکر ہے، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم۔ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ آپ دے وسیلے دے نال ساریاں بیماریاں دور ہو جاندیاں نے۔ کچھ لوگوں کو درود تاج تے ویسے اعتراض بھی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ دافع البلا تو اللہ دی ذات ہے، تسی حضور نو کہتے ہو۔ تو دافع البلا واقع ہی اللہ دی ذات ہے، ساریاں بلاواں بیماریاں دور کرنے والی ذات، لیکن آقا علیہ السلام جدو مدینہ پاک نہیں آئے تو اس نے کسے مدینہ نہیں آکھیا، مدینہ منورہ نہیں آکھیا، طیبہ نہیں انہوں آکھیا، اس نے سارے یسرب ہی آندے رہنے بھی یہ بیماریاں دا گھر ہے۔ لیکن جدو حضور آئے نے تو پھر وہ مدینہ منورہ بن گیا ہے، طیبہ بن گیا ہے۔ اور صحابی رسول دا ایک خواب اس سے دلیل ہے، وہ انہوں نے سوئے اور خواب ایک عرض کرتے ہوئے آقا علیہ السلام دی بارگاہ ویچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خواب ویکھیا ہے، اور میں ویکھیا ہے کہ بڑے اندھیرات، بڑیاں عجیب و غریب چیزاں، تو ڈرونیاں خوفناک چیزاں اس شہر وچ نکل کے ایک طرف جا رہی ہیں، تو میں تو انہوں نے ویکھ کے بڑا ڈر گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ پریشانی والی گل نہیں ہے، یہ تو خوشی والی گل ہے۔ فرمایا ساریاں جڑیاں ایتھے نحوستاں سن، جڑیاں ایتھے بیماریاں سن، ایتھے پریشانیاں سن، وہ ساریاں مدینے نو چھڈ گئیاں نے، کیونکہ اسی ایتھے آ گئے، کیونکہ اسی آ گئے تو جتھے پھر اسی آ جائیے اتنے بیماریاں پریشانیاں نہیں رہ دیاں۔ تو آقا علیہ السلام نے آ کے یسرب نو طیبہ بنا دیتا ہے، تو آپ کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے، آپ دے وسیلے دے نال ساریاں بیماریاں دفع ہو جاندیاں نے، ساریاں بلاواں دفع ہو جاندیاں نے، اور چاہے قحط ہوئے، چاہے وبا ہوئے، چاہے کوئی اور غم ہوئے، اور اس چیز سے بڑی مفصل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن آقا علیہ السلام دی جو درود تاج شان بیان کی گئی ہے وہ ساری حق ہے، اس دے کوئی ایسا شرک نہیں اور کوئی ایسی اعتراض والی بات نہیں ہے، ایک محبت والے کلمات نے کہ جڑے لکھے گئے ہیں، تو جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا فیضان عطا فرماتا ہے۔ تو آج دی جو رات ہے، جو شب معراج ہے، یہ یقیناً بہت فضیلت والی رات ہے، تو سانو اس رات نو ذکر کرنا چاہیے، آقا علیہ السلام دے درود پاک پڑھنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرو، درود پاک پڑھو، جو حسب توفیق ہے وہ ہدیہ کرو، کسی غریب نو، بچیاں نو تقسیم کرو، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو نوافل ادا کرو، اور وہ پڑھ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، تو اس دے نال بڑی برکتاں نصیب ہوندیاں نے۔ اور انہاں دنوں وچ ویسے بھی ماہ رجب المرجب ہے، تو ماہ رجب کی عمومی طور پہ اپنی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، تو روزہ رکھنا بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور اگر آسانی ہوئے تو روزہ رکھنا چاہیے، تو روزہ 2 رکھ لو، 3 رکھ لو، ایک نہیں رکھنا چاہیے، ایک تو منع کیتا گیا ہے۔
لیکن اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو ایک بھی رکھ لے گا تو اس کو پریشانی نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ 2 رکھے یا 3 رکھے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق دے تو اس طرح روزہ بھی رکھنا چاہیے، شب بیداری بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اس رات نو اللہ نے اپنے محبوب تے کرم فرمایا ہے، اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا ہے، اور خصوصی عنایات فرمائیاں نے، خصوصی کرم فرمایا ہے، اپنے محبوب کے نال کلام فرمایا ہے۔ خلق کائنات نے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے سلام بھیجا ہے، اپنی رحمت بھیجی ہے، اپنی برکت بھیجی ہے۔ عام طور تے درود پاک دی بڑی فضیلت ہے۔ کیوں فضیلت ہے؟ اسی کہنے ہیں کہ خلق کائنات بھی اپنے محبوب تے درود پڑھتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس دے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھتے ہیں۔ اس مقام تے ایک لفظ آیا ہے کہ درود پڑھتا ہے، اللہ درود پڑھتا ہے، لیکن جو شب معراج ہے اور جس وقت آقا علیہ السلام اللہ دی بارگاہ میں تشریف لے گئے نے، تو خالق کائنات نے اپنے محبوب تے سلام بھی بھیجا ہے، رحمت بھی بھیجی ہے، برکت بھی بھیجی ہے۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک کلام ہے جو خالق کائنات نے اپنے محبوب کے نال فرمایا ہے۔ اور یہ فقط کلام نہیں ہے، یہ فقط کلام نہیں ہے۔ اللہ کسی کو سلام بلاوے تو یہ فقط بات نہیں ہوندی۔ جس طرح اگر کوئی عام میرے جیسا عام انسان گزر رہا ہوئے یا جاوے اور اس نو اگوں کوئی بڑا بندہ سلام بلاوے تو میرے جیسا کہتا ہے کہ یار بڑی گل ہے کہ اس بندے نے مینوں سلام بلایا ہے، اس نے بڑی میری عزت کیتی ہے اور اس نے مینوں سلام بلایا ہے۔ تو اللہ جس نو سلام بلاوے، اللہ جس نو سلام بلاوے، پھر اس سلام دی کیا اہمیت ہے۔ اور خالق کائنات فرما رہے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے نبی تیرے اوپر میرا سلام ہوئے، تیرے اوپر میری رحمت ہے، تیرے اوپر میری برکت ہے۔ اور جو میں تمہیں گزارش کر رہا ہوں اندے وچ ساڈا بھی حصہ موجود ہے، اس سلام وچ، اس رحمت وچ، اس برکت وچ ساڈا حصہ موجود ہے، اور وہ حصہ ساڈے نبی نے رکھیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا جواب دیتا ہے؟ خالق کائنات نے تو فرمایا کہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا علیہ السلام نے جواب پر ارشاد فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے میرے مالک تیرا سلام ساڈے سارے اتے ہوئے، اندے وچ اسی بھی شامل ہیں، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جو تیرے صالح بندے نے انہاں اتے بھی ہوئے۔ تو معراج وچ حضور دی امت دا بڑا حصہ ہے، آقا علیہ السلام دے غلاماں دا بہت حصہ ہے۔ لہذا اگر اسی کوشش کریے، تھوڑی جی محنت کریے تو مالک سانو بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔